والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور شیخ طریقت علماء کرام مشائخ اعظام میرے دوستوں بزرگوں ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی مدلل مفصل گفتگو آپ نے اپنی سماعت فرمائی. میں علامہ ثقلینی کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھ کو بھی بڑا مزہ آیا. میں سوچ رہا تھا کہ جو وقت تھا وہ بھی آپ لے لیتے، اس لیے کہ میں تقریباً 2 مہینے سے سنا رہا ہوں. آج مجھے بھی سننے کا موڈ تھا اور آپ کی جو گفتگو تھی بالکل دلی راجدھانی کی طرح تھی. بہترین اسپیڈ بھی تھی، نصیحت بھی تھی، جرح بھی تھی، اور ایسی جرح تھی کہ اگر دل صاف ہو تو سمجھ میں آنے والی بات تھی. حضرات، بیرون ممالک میں اعلیٰ حضرت کی خدمات کا اثر. میں گفتگو کروں گا تو اس تعلق سے بھی گفتگو کروں گا اور کوشش یہ ہے کہ جو مضامین میرے ذہن میں تھے اس کو کیسے میں سمیٹوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور آپ لوگ بھی کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. ان اشعار کے ساتھ کہ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب. مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب. کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کنکڑوں نے دے دیا ایسا جواب. کنکڑوں نے دے دیا ایسا جواب. پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں. جتنے عاشقان رسول ہیں یہ سب کی دعا ہے. پہلے میں ان کو جی بھر کے دیکھ لوں، اے نکیروں مجھ سے پھر لینا جواب. پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب. اور یہ آج کی محفل کی مناسبت سے یہ شعر ہے. یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب. جتنے ہیں دشمن آپ کے، جتنے ہیں دشمن آپ کے، جتنے ہیں دشمن آپ کے،
چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، برطانیہ میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، جتنے بھی دشمن ہیں آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں کرتا، یہ کوئی مبالغہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، قرآن شریف کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہباں۔ یعنی یہ قرآن، یہ مصطفیٰ کا دین، اسلام، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی سنت، یہ پورا اسلام قرآن، اس کا نگہبان خود خدا ہے، اور اس کی قدرت اور حکمت کا ہم کیا اندازہ لگائیں؟ جب مارنا ہو تو مچھر ہی کافی، مچھر کافی، اور لشکروں سے بچانا ہو تو ابابیل کافی۔ تو وہ کیسے بچاتا ہے میں کیا بتاؤں کہ دیکھیے، میں بڑی ہی آرام سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک یہ پہنچے یہ گفتگو، اور ایک سوال آپ اپنے ذہنوں میں اس وقت ڈالیے، چاہے کیمرہ اور فون اٹھا رہے نہ رہے، ذہن حاضر رہے۔ وہ کیا سوال کیا ہے کہ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ آپ ہیں کیا؟ اب یہاں سے یہ بات سمجھ کے چلے جائیے گا آج کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت ہیں کیا۔ یہ سوال ذہن میں ہے اس وقت؟ جی، ذہن حاضر ہے۔ دیکھیے، ہم ہی اس کے نگہباں ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب 22,000 کا لشکر لے کر یزید آیا اور اہل بیت پر حملہ کیا اور امام حسین کو شہید کیا، تو دیکھیے کٹا ہوا سر بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور کرا کر خدا نے بتا دیا ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب مامون کی حکومت آئی اور معتزلہ کا فتنہ شروع ہوا تو احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اکبری فتنہ شروع ہوا تو احمد سرہندی کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب جب گستاخوں کا فتنہ شروع ہوا، وہابیت کا فتنہ شروع ہوا، قادیانیت کا فتنہ شروع ہوا، نیچریت کا فتنہ شروع ہوا، تو احمد رضا کو کھڑا کر دیا، بتا دیا کہ ہم ہی اس کے نگہباں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد بھائی، سبحان اللہ، ہم ہی اس کے نگہباں ہیں، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے نگہباں ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اسی لیے میں کہتا ہوں حق یزید کے لشکر میں نہ تھا، حسین کی استقامت میں تھا۔ حق مامون کے محلوں میں نہ تھا، احمد بن حنبل کی بے باکی میں تھا۔ حق اکبر کی دولت میں نہ تھا، احمد سرہندی کی جرأت میں تھا۔ ارے حق نہ قادیانیوں کی دولت میں تھا، نہ نجدیوں کی ڈالر میں یا پیسوں میں تھا۔ اگر حق تھا تو احمد رضا کی قلم میں تھا، حق تھا تو احمد رضا کے کردار میں تھا، حق تھا تو احمد رضا کے عقیدے میں تھا۔ اسی لیے امام احمد رضا صرف ایک عاشق رسول کا نام نہیں، امام احمد رضا صرف ایک محب رسول کا نام نہیں، خدا کی قسم امام احمد رضا محبت رسول کا نام ہے۔ محبت رسول کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے، معمولی نہ سمجھیے گا صاحب، محبت رسول کا نام ہے، اور اپنی محبت رسول کا نام ہے، صرف ایک عاشق رسول کا نام نہیں، محبت رسول کا نام ہے۔ آپ دیکھیے وہ امام احمد رضا کو، اب میں آگے بات بڑھاؤں اپنی، سننے کے لیے تیار ہیں؟ امام احمد رضا کو صرف ایک عاشق رسول نہ سمجھنا، صرف ایک حنفی نہ سمجھنا، عشق رسالت کا نام ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اطاعت رسول کا نام ہے۔ امام احمد رضا کو صرف ایک بریلوی نہ سمجھنا، توجہ فرمائیے۔ اس لیے امام احمد رضا وہ قطرہ ہے، وہ قطرہ ہے
جس نے مصطفیٰ کے عشق کے سمندر میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، فنا کر دیا ہے، اب اس قطرے کو ختم کرنے کے لیے پورا سمندر ختم کرنا پڑے گا۔ پڑے گا۔ دیکھیے ایسا فنا کیا اپنے آپ کو محبت رسول میں، ایسا فنا کیا عشق رسول میں، ایسا فنا کیا، میں نے کہا نا محبت رسول کا نام امام احمد رضا ہے، عشق رسول کا نام امام احمد رضا ہے، اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا، ایسا فنا کر دیا۔ دیکھیے کہ جہاں جہاں اب رسول کا ذکر ہوگا، محبت رسول کا ذکر ہوگا، اور محبت رسول کا نام ہی امام احمد رضا ہے۔ آج دیکھیے آج کا عنوان کیا ہے؟ یا رسول اللہ کانفرنس، اور ذکر امام احمد رضا کا ہو رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ نے پوچھا کہ امام احمد رضا کی خدمات کا اثر بیرون ممالک میں، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ مجھے ہی دیکھ لیجیے۔ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، ارے جناب مجھے ہی دیکھ لیجئے، مجھے تو 20 سال ہو گئے وہاں پر، 10 سال کی عمر میں کیا تھا، میں کیا جانتا تھا فتاوی رضویہ کیا ہے، میں کیا جانتا تھا دولت المکیہ کیا ہے، ارے میں کیا جانتا تھا یہ رضویہ شرفی اور برکاتی کیا ہے، لیکن 20 سال کے بعد بھی امام احمد رضا کو نہ بھلا سکا۔ اب دیکھیے اس پہ میں حضرت کے بعد تجربہ حضرت کو بیان کروں۔ میں ایک شہر میں گیا، ایک ملک میں گیا، نہ میں ان کی زبان جانوں نہ وہ میری زبان جانے۔ یہ موزمبیق کے جنگلات میں، موزمبیق کے جنگلات میں، حبشی مسلمان۔ اب میں وہاں پہنچا، یہ اثرات کی بات کر رہا ہوں، امام احمد رضا کی بیرون ممالک میں اثرات دیکھیے۔ ذہن حاضر ہے؟ سوال ہے نا کہ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ ابھی سوال کو سن۔ میں گیا، غالباً حضرت بھی میرے ساتھ تھے، تو ان لوگوں نے بلایا کہ بھائی آل رسول آئے ہیں، ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، تو آل رسول آئیں گے، دعا کریں گے۔ آخری میں ہم گئے تو وہ تقریر کر رہے تھے، زبان پرتگیزی تھی، نہ وہ ہماری زبان سمجھے، نہ ہم ان کی زبان سمجھے، نہ وہ ہماری ثقافت کو سمجھے، نہ ہم ان کی ثقافت کو سمجھے، نہ وہ ہمارا کھان پان سمجھے، نہ ہم ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال آخری جب بات آئی دعا مانگنے سے پہلے صلاۃ السلام کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھ کر کے وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم اشرف۔ کوئی مبالغہ نہیں، حضرت بھی موجود تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ حبشی پڑھتا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں تعجب میں آیا، میں نے کہا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ دیکھیے بات تو ہے نا، اس کا تعلق جب بات کچھ سمجھ میں آئے گی تو آپ کریں گے نا، سبحان اللہ کریں گے۔ جب بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیے عشق کا تعلق زبان سے نہیں ہے، عشق کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عشق کا تعلق زبان سے نہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، میں اس تعجب میں پڑھا رہا، اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے کتابیں اٹھا کے دیکھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی 1 لاکھ صحابی، کئی ہزار صحابی ہے نا، صحابہ سب، اور آپ صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک پوچھئے کہ حضور کے حسن جمال کا عالم کیا تھا، تو سب کہیں گے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، سورج سے زیادہ روشن تھے۔ اچھا آپ دیکھیے سب کہیں گے، اس میں سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے جو نابینا تھے، اور آپ ان سے بھی پوچھئے کہ حضور کے حسن جمال کا عالم کیا تھا، وہ بھی یہی کہیں گے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، سورج سے زیادہ روشن تھے۔ ارے میں نے کہا وہ کیوں کہیں گے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ عشق و محبت کا تعلق آنکھ سے نہیں دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت اگرچہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے لیکن صدا دل کی تھی، اور مصطفیٰ نے ایسا قبول کیا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے دل کو سکون ضرور ملے گا۔ بات تو اور آگے کہیں میں اور تجربہ بتاؤں آپ کو، آپ جائیے برطانیہ کی سرزمین پہ، کنز الایمان کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیے۔ میں برمنگھم کی یونیورسٹی میں گیا، وہاں بھی کنز الایمان دیکھ رہا ہوں، فتاوی رضویہ بھی انگریزی میں آ چکا ہے۔ اس وقت انگلینڈ میں کوئی بھی اہل سنت والجماعت کی ایسی مسجد نہ ہوگی جہاں جشن اعلیٰ حضرت نہ منایا جائے۔
چلا کہ مصطفیٰ نے اس غلام کو قبول کر لیا، ایسا قبول کیا ہے کہ ایسی کوئی مسجد آپ کو برطانیہ میں نہیں ملے گی جو اہل سنت والجماعت کی ہو اور جشن اعلیٰ حضرت نہ منا رہی ہو، عرس اعلیٰ حضرت نہ منا رہی ہو، جبکہ ہم نے بھی ایک ادارہ قائم کیا لسٹر میں جامعہ صوفیہ کے نام پر، اور میں ایک آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں حضرت کی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم نے عرس کیا حضرت داتا صاحب کا، خواجہ صاحب کا، مخدوم صاحب کا، غوث پاک کا، شاہ بہاء الدین نقشبند، سید شہاب الدین سہروردی، سید احمد کبیر رفاعی، عرس ہوتے گئے آتے گئے۔ تو وہاں اصول کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا عرس ہوتا ہے تو وہ پوسٹر بنایا جاتا ہے اور دروازے کے آگے لگا دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ آئیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس دن پروگرام ہے، اور جس دن جلسہ ختم ہو جاتا ہے پوسٹر نکال دیا جاتا ہے۔ کیا پھر دوست احباب آئے، علماء آئے، انہوں نے کہا اب سفر کا مہینہ آ گیا ہے، مجدد دین و ملت کا دن آ گیا ہے۔ ہاں میں نے کہا بالکل عرس منایا جائے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، کوئی مبالغہ نہیں، یہ گھر کی بات ہے۔ محدث اعظم سے پوچھے وہ بھی یہی کہیں گے کہ گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے بھی پوچھے وہ بھی کہیں گے گھر کی بات ہے، ہمارے گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا بالکل کیا جائے، تو علماء کو بلایا گیا۔ اب دیکھیے تعجب کی بات، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، تعجب کی بات یہ ہوئی کہ جب صبح ہم نے پوسٹر لگا رہا ہے، صبح جب اٹھے، رات کو پوسٹر لگایا گیا، صبح اٹھے تو دیکھا کسی نے پھاڑ دیا۔ پھر میں نے لگایا، میں نے کہا میاں لگاؤ اس کو، پھر دیکھا پھاڑ دیا کسی نے۔ اب دیکھیے اثر کی بات ہے، اثر کی بات ہے۔ دیکھیے میں بڑے تعجب میں تھا کہ یہ کیا بات ہے، اتنے بزرگان دین کا پوسٹر لگتا رہا، یہ میں نے کس کا نام ڈال دیا، کس کا نام میں نے ڈال دیا، یہ کس کے اثر میں رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں۔ اب میں تعجب میں تھا تو مجھے خیال آیا، میں حدیث شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کا اپنا الگ مقام، عثمان غنی کا اپنا الگ مقام، مولا علی صہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے۔ سب کے بارے میں سرکار نہیں کہتے، صرف ایک کے بارے میں کہا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں نے انسانوں کے میں جو شیطان ہے اور جنات کے جو شیطان ہے میں نے خود دیکھا ہے عمر سے بھاگتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر سے بھاگتے ہیں۔ دیکھیے شیطان صدیق اکبر سے بھی نفرت کرتا ہے، شیطان عثمان غنی سے بھی نفرت کرتا ہے، شیطان مولا علی سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن بھاگتا ہے تو عمر سے بھاگتا ہے، ارے حضرت عمر کے نام سے تو یہ شیطان بھاگتے تھے، احمد رضا کے نام سے نجد کے شیطان بھاگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ جناب آپ دیکھ لیجئے یہ اصول مل گیا، جاننا چاہتے ہو کہ مسلم کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، علی کا نام لے لو، جاننا چاہتے ہو کہ شیطان کون ہے، عمر کا نام لے لو، عمر کا نام لے لو۔ اب تم جاننا چاہتے ہو کہ معتزلہ کون ہے، اہل سنت والجماعت کون ہے، احمد بن حنبل کا نام لے لو، احمد بن حنبل کا نام لے لو۔ جاننا چاہتے ہو کہ اکبری مذہب پہ کون ہے، احمد سرہندی کا نام لے لو، احمد سرہندی۔ اب جاننا چاہتے ہو کہ اپنا کون ہے، ان کا کون ہے، احمد رضا کا نام لے لو، احمد رضا کا نام لے لو، احمد رضا خان، امام احمد رضا اس حق کے پل کا نام ہے، ارے جس سے وہی گزر سکتا ہے جس کے دل میں مکہ بھی ہو، مدینہ بھی ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، میں کیا بتاؤں، وقت کی مجھے میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور جو نظامت کر رہے تھے وہ غائب ہو گئے کہیں پر، ورنہ وہی اشارہ کرتے ہیں۔ اسد صاحب اس وقت دکھ نہیں رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ ہی کچھ کر دیں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ، زیادہ تیز مت دبائیے گا۔ دیکھیں مجدد جو ہے، مجدد
मुजद्दिद है ना। बस ये मेरी हदीस शरीफ और उसकी तशरीह, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला राअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, सरकार की हदीस है, ठीक है ना। अब लोग तर्जुमा तो कर देते हैं लेकिन इसकी गहराई में नहीं जाते। अब मेरा खिताब उनसे है जो आला हजरत को मुजद्दिद मानते हैं, मुजद्दिद जो मानते हैं। अगर मानते हो तो इस हदीस को भी तो मानते हो। और हदीस में क्या है कि इन्नल्लाह यबअसु, अल्लाह भेजता है। अब ये ना कहना कि हमने इमाम अहमद रजा को बनाया, हमने तायद की तो बने, इसलिए कि वो आए नहीं, भेजे गए हैं। आए नहीं, भेजे गए हैं। इन्नल्लाह यबअसु को ऐसी तर्जुमा करके भाग जाते हो। उसकी गहराई में जाओ, उसकी गहराई में जाओ। देखिए आप सवाल करते हैं कैसे मुमकिन है कि एक इंसान, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके सबका है अहमद रजा तन्हा, एक आदमी, एक इंसान फितने कादियानियत, फितने वहाबियत, फितने देवबंदियत, फितने नजदियत, फितने नेचरियत, फितने इनकार ख़त्म नबूवत, फितने इनकार मेराज जिस्मानी, फितने रवाफिज, फितने खवारिज, अकेले एक आदमी कैसे निपट सकता है? जवाब यही है। क्या जवाब है? आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो। भेजने वाले को देखो, भेजने वाले को देखो। देखिए मौलाना साहब के पास आप जाइए, मौलाना साहब मैंने वुजू कर लिया, अच्छा ये फ़र्ज था, ये इस तरह कर लिया भाई, कुल्ली उल्ली की कि नहीं सही की, दाढ़ी आड़ी में गया कि नहीं गया। इमाम अहमद रजा के पास जाओ, वुजू के बारे में सवाल करोगे ना तो पहले ये बताएंगे कि 160 किस्म के पानी से वुजू जायज़ है, 140 किस्म के पानी से नाजायज़ है। अब जब मैंने बताया तो बदबख्त चिढ़ उठा, इतना इल्म कैसे? मैंने कहा आने वाले को ना दे, भेजने वाले को दे, भेजने वाले को दे, आने वाले को ना दे, भेजने वाले को दे। देखिए इब्ने तीमिया इल्म बहुत था, अहमद रजा ना बन सका। खानवी किताबें लिख दी, अहमद रजा ना बन सका। हम बेटवी तहरीरें लिख दी, अहमद रजा ना बन सका। गंगोही फतवे दे दिए, अहमद रजा ना बन सका। क्यों? ये सब आए थे, अहमद रजा को भेजा गया। तर्जुमा ऐसे ऐसे करके ना निकल जाया करो, पूरा तर्जुमा और तशरीह के साथ बयान किया करो। भेजे गए हैं, जब भेजे गए हैं तो उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा। दोस्तों और बुजुर्गों मैं क्या बताऊं। अच्छा आप देखिए, आप किस लिए आया मुजद्दिद? नया दीन नहीं, तजदीद उसकी की जाती है जो शय पहले से मौजूद हो। पासपोर्ट की आप तजदीद करते हैं ना, इसलिए पहले से मौजूद था, रिन्यूअल जिसे कहते। यानी जब फितने खड़े हुए तो मुजद्दिद ने उन फितनों से लड़ के दीन में नई जान पैदा की, है ना। नया दीन लाने वाला मुजद्दिद नहीं, वो तो मुल्हिद होता है। मुल्हिद होता है। मुजद्दिद कौन? जो रगों में खून डाल दे, दीन जान डाल दे। अब फितने आए तो पैरों तले रौन दे, मुस्तफ़ा की नामूसो रिसालत के लिए अपनी जान दे दे, वो मुजद्दिद है। अब आप देखिए, अब ये सिलसिला देखिए, इस सिलसिले को देखो, इस सिलसिले को देखो कि जब आले रसूल के साथ जुल्म हुआ, सितम हुए, जुल्म ढाए गए, उनके हुकूक की पामाली हुई, तो फिर उम्मत रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी आल के साथ ये हो रहा है, आपकी औलाद के साथ ये हो रहा है। तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, घबराते क्यों हो? उमर बिन अब्दुल अजीज आ रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज आ रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज, घबराते क्यों हो?
ارے میرے دین میں جان پیدا کرنے والا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان دیکھیے جب اکبر نے اپنی طاقت و قوت کے ساتھ ایک نئے دین کی تجویز رکھی، پھر امت روئی، دین الہی، پھر امت رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے دین کا کیا ہوگا؟ پھر آواز آئی گنبد خضرا سے، گھبراتے کیوں ہو؟ احمد سرہندی آ رہا ہے، احمد سرہندی آ رہا ہے۔ اور جب گستاخوں نے مغربی طاقتوں کے ساتھ رسول کی شان میں گستاخیاں کی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا علم جانوروں کے علم کی طرح ہے، پاگلوں کے علم کی طرح ہے، ارے رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا علم کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، کوئی فلاں چیزیں کہہ رہا ہے، امت رو رہی ہے۔ پھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، گھبراتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ بریلی میں میرا ایک غلام ہے، احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے، وہ احمد رضا جس نے ان کے فتنے کے تابوت پر ایسی کیل ٹھوکی ہے کہ یہ ہمت لگا کر بھی اسے اکھاڑ نہیں پایا، ایسی کیل ٹھوکی ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانوی باد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست اور بزرگوں، حضرات اب آپ دیکھیے دین کی تجدید امام احمد رضا۔ اب آپ پتہ کیسے کریں گے کہ صحیح مجدد ہے کون؟ ہے نا؟ ان کے بھی کئی مجدد ہیں، ہے نا؟ یہ ہمارے مجدد، یہ ہمارے مجدد۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ سب کو مجدد بننے کا شوق ہے۔ رات کو پیٹ خراب ہوا، صبح مجدد بن گئے۔ بھائی پیٹ خراب تھا تو کوئی گولی لیتے۔ مجدد بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی قربانیوں کا کام ہے، اپنی آل و اولاد کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں مجدد کی بات ہے، مجدد کون صحیح؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس مجدد کا جو قول ہے وہ وہی قول تھا جو صدیق اکبر کا تھا۔ یہ ٹیسٹ کرنا ہے نا، آپ کو ایگزامن کرنا ہے کہ کون صحیح مجدد ہے۔ تو یہ کہنے والا کہ نبی کو کسی کا علم نہ ہو، یا یہ کہنے والا کہ نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ جو عقیدہ ہے اس مجدد کا، کیا یہی بلال حبشی کا عقیدہ تھا؟ آپ دیکھتے نا، یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو اس کی بھی خبر نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور نبی نہ دور کی سن سکتے ہیں نہ قریب کی سن سکتے ہیں، یہ ہے نا، کہتے ہیں نا۔ تو حضرت بلال سے خود حضور نے کیا فرمایا کہ بلال تم کیا کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفْعًا عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، میں نے تمہاری نالین کی ٹاپوں کو اپنے آگے جنت میں سن لیا۔ سبحان اللہ سبحان تو کہتا ہے یہاں کی نہیں سن سکتے، وہاں کی نہیں سن سکتے، ارے بلال چلے ہی نہیں، سن لیا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ، میں نے سن لیا، میں نے سن لیا۔ اب دیکھیں تعجب کی بات ہے، سن لیا، میں نے سن لیا۔ جب میرے رسول بلال کی نالین کی ٹاپوں کو بلال کے چلنے سے پہلے سن سکتے ہیں تو تمہارے بھی درود و سلام کو تمہارے ہونٹ ہلنے سے پہلے سن سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مختوم اشراف۔ جناب میں ایک اور قصہ سناؤں، میں ایک قصہ برطانیہ کا اور قصہ سناؤں۔ میرے استاد فرمایا، میرے استاد نے فرمایا کہ برطانیہ میں ایک آدمی آیا بڑا پڑھا لکھا، اس نے کہا کہ نبی کو، یا آپ جو کہتے ہیں ذرے ذرے کا علم ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، ذرے ذرے کا علم ہے، ذرے ذرے کا، کہا وہ میں نہیں مانتا۔ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، ابھی علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، پتھر بھی سلام کرتے تھے، اور حدیث سے ثابت کیا بھائی ایسا نہیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا آپ یہ کیا جہالت کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں میں بات کر رہا ہوں، میرے پاس دلائل ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون؟ جو کھڑے ہو گئے، کہا میرا نام تو میں بعد میں بتاؤں گا، مسلک امام احمد رضا والا ہے۔ میرے استاد سے روایت کی اس کی۔ تو بچہ کھڑا ہوا،
علامہ یوسف صاحب بخشبندی سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کھڑے ہو گئے. بچہ کھڑا ہوا, پتھر اٹھایا, کہا اس پتھر کا علم رسول کو نہیں ہے؟ اس آدمی نے کہا نہ. اب دیکھیے امام احمد رضا کا غلام بتا رہا ہے. غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھیے ابھی سوال ہے نا, اے امام احمد رضا آپ ہیں کیا؟ ہیں ذہن میں ہیں. اب آپ دیکھیے اس نے کہا یہ پتھر جو ہے کیا نبی کو اس کا علم ہے؟ کہتا ہے نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا نبی عالمین کے نبی ہیں؟ واہ 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 سبحان اللہ. ہاں ہاں عالمین کے نبی ہیں. تو کہا کیا اس پتھر کو معلوم ہے کہ وہ میرے نبی ہے؟ کہا پتھر کو معلوم ہے, ورنہ پتھر کلمہ کیوں پڑھتا؟ پتھر کلمہ کیوں پڑھتا؟ پتھر سلام کیوں بھیجتا؟ وہ کہنے لگا نہیں پتھر کو معلوم ہے. کہا بچے نے کہا پتھر کو معلوم ہے, پتھر کو نبی کا علم ہو اور نبی کو پتھر کا علم نہ ہو. کہنے لگا ارے جاہل, تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھر کا کلمہ پڑھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا کی تعلیمات کا اثر ہے. امام احمد رضا کی تعلیمات کا اثر ہے. بچے اب دیکھیے آپ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دوستوں اور بزرگ, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کا وہی عقیدہ تھا جو صدیق اکبر کا تھا. صدیق اکبر کا وہی عقیدہ. دیکھیے نا, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ہے, یہ آیت ہے. اور اس کے تحت امام راضی ایک قصے کی روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کا جب وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے کفن دفن کر دینا تو مصطفیٰ کے آگے. اب دیکھیے آپ کے مجدد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی قبر پہ کیوں جاتے ہو, کوئی فائدہ نہیں, نہ وہاں سے کوئی آواز جاتی ہے نہ آواز نکلتی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. اب صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میری لاش کو پیش کر دینا. امام راضی اس کی روایت کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, امام راضی کہتے ہیں پیش کر دینا اور اجازت لے لینا کہ آپ کا بوڑھا غلام آیا ہے. تو جب یہ کیا گیا تو آواز آئی ادخل الحبیبہ الی حبیبہ, ارے حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ. اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے کرتے اعلیٰ حضرت کہہ اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدنا ابوبکر صدیق پختوں میں زندہ کی آن. آپ دیکھیے کیا وہی عقیدہ ہے؟ کس کا وہ عقیدہ ہے؟ اب مجدد صحیح کون ہے؟ اسی کا عقیدہ جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا وہی امام احمد رضا کا عقیدہ ہے. جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا وہی امام احمد رضا کا عقیدہ ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ آج کے علماء سے ہم نہیں سمجھیں گے, نہ آج کے پیروں سے سمجھیں گے. میں اگر کوئی غلط بات حضور شیخ طریقت اصلاح فرمائے. اس لیے کہ امام حسن حضرت امیر معاویہ ہیں کیا, نہ ہم آج کے مولوی سے سمجھیں گے نہ آج کے ذاکر سے سمجھیں گے. امام حسن آپ بتائیے. اور یزید کیا ہے؟ امام حسین آپ بتائیے. امام حسن صلح کر کے بتا رہے ہیں امیر معاویہ کیا ہے, اور امام حسین کی تلوار بتا رہی ہے کہ یزید کیا ہے. اعلیٰ حضرت آپ کیا ہیں؟ ہم آج کے نہیں آپ کے ساتھیوں سے پوچھیں گے. محدث اعظم آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدر الافاضل آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. پیر جماعت علی شاہ آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. علامہ اسماعیل یوسف نبہانی آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. محدث اعظم سے پوچھا کہ آپ بتائیے تو خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علی الاطلاق. ارے یہ تو اعلیٰ حضرت علی الاطلاق ہے, یہ میرے امام ہے. کوئی کہہ رہا ہے سید المفسرین ہے, کوئی کہہ رہا ہے سید المحدثین ہے, کوئی کہہ رہا ہے سید الفقہاء ہے. اور امام احمد رضا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا, ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا.
کیا کہا مدینے کے کتا، میں مدینے کا کتا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مدینے کے کتے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ مدینے کے کتے ہیں۔ اصحاب کہف کے کتے کا یہ مقام جو قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، تو مدینے کے کتے کا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حضرت کی اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا ایک ناؤ تھا، حضرت حج پہ جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرمائی، کہا حج پہ جاؤ، اراکین حج مکمل کرنا طریقے سے، آرام سے، پھر مسجد نبوی جانا، مدینہ شریف جانا، حاضری دینا، اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چاہے وہاں کا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ بہرحال وہ گیا، حج کیا، جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی، اس کو دھکا لگا، کتے پہ جا کر گر گیا، کتے کو چوٹ لگی، پیر و مرشد کی بات یاد آئی تو فوراً کرتا پھاڑا، کتے کو پٹی کیا، مرہم پٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا۔ حضرت کہا حج ہو گیا، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت حج ہو گیا، سارا قصہ بتایا، پھر حضرت سے کہا حج ہو، لیکن ایک غلطی ہو گئی، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو، ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی، حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ حضرت نے منہ پھیرا، پٹی نکالی، کہا وہ کتا میں ہی تھا۔ مدینے کے کتوں کو مدینے کا کتا نہ سمجھنا، ارے مدینے کے کتے وقت کے قلندر ہو گئے۔ نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے دوستو اور بزرگوں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے امام کی، اے احمد رضا، اے اعلیٰ حضرت، آپ ہیں کیا ایسی شدت کہ کوئی گستاخ سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے، ایسی شدت کہ کوئی گستاخ سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے، اور ایسی نرمی کہ 11ویں شریف کی مٹھائی زمین پر گر گئی تو نوکے زباں سے اٹھا رہے ہیں، نوکے زباں سے اٹھا رہے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت، آپ ہیں کیا، آپ ہیں کیا، ہم کیا سمجھے، آپ ہیں کیا۔ دوستو اور بزرگوں، دیکھیے آل رسول کی نسبت تو سبھی دیتے ہیں کہ ہم اپنی میدان حشر میں آل رسول کو پیش کریں گے، امام اعظم سے پوچھو تو وہ کہیں گے جعفر صادق کو پیش کروں گا، امام باقر کو پیش کروں گا۔ آپ دیکھیے سارے علماء، امام شافعی تو آل رسول کو پیش کریں گے، احمد بن حنبل آل رسول کو پیش کریں گے، لیکن جسے آل رسول پیش کرے وہ امام احمد رضا رسول پیش کرے، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے اعلیٰ حضرت، آپ ہیں کیا، دیکھیے لباس غوثیہ تو ہمیں آج دکھتا ہے، غوث اعظم نہیں دکھ رہے، اس لیے دیکھیے، اب آپ دیکھیے توجہ فرمائیے، یہ لقب جو ہے، القابات، بڑی خطرناک چیز ہے۔ سید الفلاں، امام الفلاں، قائد الفلاں کی قوامیس میں اب کوئی الفاظ ہی باقی نہیں ہے۔ ایک لفظ تھا حبیبی صاحب، شیر، وہ بھی استعمال ہو گیا، شیر ہند، پھر شیر اسٹیٹ ہو، پھر شیر شہر ہو، پھر شیر ضلع ہو، پھر ہر گلی میں ایک شیر، اور ہر گلی کے ہر گھر میں ایک شیر۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو عجیب غریب القابات نکل کے آئیں گے۔ کوئی بہار کا ہوگا تو لوگ کہیں گے بھینسے بہار آ رہا، مگر مچے مہاراشٹر آ رہا، بکرے یو پی آ رہا، بھالوے کشمیر آ رہا۔ کیا بات ہے، وہ کون سی بات ہے کہ آج تک ابو بکر صدیق ہے، کون سی بات ہے کہ آج بھی عمر فاروق ہیں، آج بھی عثمان غنی ہیں، آج بھی علی مولا ہیں، آج بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سید الفقہا ہے، آج بھی ابو حنیفہ امام اعظم ہے، آج بھی عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، آج بھی معین الدین چشتی غریب نواز ہے، آج بھی اشرف جہانگیر سمنانی غوث العالم ہے، آج بھی احمد رضا اعلیٰ حضرت ہے۔ تو سنو، انہیں مریدین نے نہیں بنایا، رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔
جنہیں وہ بنا دیں پھر وہ قیامت تک لقب چلتا ہے، اور جنہیں ہم بنائیں تو جب تک مرید گیا لقب گیا، پھر کوئی اور لے لیتا، پھر کوئی اور لے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت ہے کیا، لباس غوثیہ تو دکھ رہا ہے، غوث اعظم نہیں دکھ رہے، ہمیں پگڑیاں تو دکھ رہی ہیں، لباس دکھ رہے ہیں، اوصاف نہیں دکھ رہے، درس نظامی کے علماء تو دکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں دکھ رہے، مفتیان اکرام تو دکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں دکھ رہے، بخاری پڑھنے والا تو دکھ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نہیں دکھ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ سوال ہے نا، اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ جب محدث اعظم ہند جیسا شاگرد ہو، جب صدر الافاضل جیسا ساتھی ہو، جب علامہ فضل حق خیرآبادی کی ہمت ہو، جب مجدد الف ثانی کی جرت ہو، جب امام اعظم ابو حنیفہ کی تفقہ فی الدین ہو، امام شافعی کی فراست ہو، امام احمد بن حنبل کا استدلال ہو، ارے جب امام مالک کی محبت ہو، ارے جب غریب نواز کی حمایت ہو، ارے جب غوث اعظم کی روحانیت ہو، ارے جب صدیق کی صداقت ہو، فاروق کی عدالت ہو، عثمان کی سخاوت ہو، علی کی شجاعت ہو، عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہو، ابو ذر غفاری کی فقیری ہو، ارے جب محبت رسول بھی ہو، محبت آل رسول بھی ہو، جب یہ ساری خوبیاں ایک انسان میں جمع ہو جائے اور محمد الرسول اللہ اپنی تائید کی مہر اس پر لگا دے، پھر ایک امام احمد رضا بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم سنہ، جان مخدوم سنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے جناب وہ عاشق رسول، عاشق آل رسول، وہ کیا بات ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کا مجموعہ ہو۔ علوم ظاہریہ کا تو اندازہ آپ نے لگا ہی لیا ہوگا۔ میں ایک اور بات بتا دوں، آج تو کرنسی کی بڑی مار ہے نا، 500 1000 500 1000، خطیب بھی بھاگ رہے ہیں، ناطخواں بھی بھاگ رہے ہیں، پیر بھی بھاگ رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں کہ بھیا ابھی نہ چھیڑو ہم کو، اس لیے کہ ہم چینج کرانے جائیں گے کہیں انکم ٹیکس آفیسر گھر میں نہ آ جائے۔ سب پریشان ہے۔ کرنسی، یہ نوٹ کی کرنسی جو ہے، اس کا بھی مسئلہ آیا تھا۔ گنگوہی صاحب نے بھی ناجائز کہہ کے بھاگ گئے کہ کاغذ کی کرنسی ہے، تھانوی صاحب بھی بھاگ گئے، علماء مکہ پریشان، تو بریلی کا قلندر اٹھا، اب کیا کہا، لو باع قرطاسا بألف یجوز، سبحان اللہ، ہے نا، اور فتویٰ دے دیا، اب چاہے تم مانو نہ مانو، آج جو کرنسی کا استعمال کر رہے ہو وہ امام احمد رضا کی ہی دین ہے۔ آج تو 500 اور 1000 سے پریشان ہو، بریلی کا تاجدار نہ ہوتا تو 50 بھی جیب میں نہ ہوتا۔ یہ علوم ظاہریہ کی بات ہے، علوم ظاہریہ کی بات ہے، اور علوم باطنیہ کی بات کر رہے ہو، علوم باطنیہ کی بات کرنا چاہتے ہو تو پالکی پہ بیٹھے ہیں، اپنے علوم باطنیہ سے دیکھ لیا کہ سامنے آل رسول ہے، سامنے آل رسول ہے، اور خود آ کے بیٹھا دیا، کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے نسب و نسبت، اور وہ بھی رسول کی، کندھوں پر اٹھانا یہ معمولی کام نہیں ہے، اس سے بہت لوگ بہت بڑے ہو گئے، بہت بڑے۔ ابھی اشارہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، جب پوچھئے کیا مقام تھا حضور، جب یہ یہاں تک سرکار کی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود امت کے لیے پسند کرتے ہیں وہ میں پسند کرتا ہوں، کیا سرٹیفکیٹ ہے، کیا سند ہے، اور جو یہ ناپسند کرے میں اسے ناپسند کروں گا۔ آپ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھئے کیسے گئے تھے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی، تو کہیں گے میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو ایک کام کرتا رہا، حضور کی جوتیاں اٹھاتا رہا۔ دیکھیا سرکار کی جوتیاں اٹھانے والے وقت کے سید الفقہاء ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ آل رسول کو اٹھا رہے ہیں، مجھے وہ
بات یاد آ گئی، محدث اعظم ہند اس قصے کی روایت کرتے ہیں کہ اشرفی میاں وضو کر رہے تھے، اشرفی میاں اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم وہ کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے لے جا رہے ہیں۔ محدث اعظم نے کہا فوراً خبر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا ہے۔ دیکھا جو زندگی بھر نسبت رسول اور آل رسول کو کندھوں پہ اٹھاتا رہا، آج فرشتے اسے کندھوں پہ اٹھا یہ دیکھیے گھر کی بات ہے، ہمارے گھر کی بات ہے، اسے در کی بات نہ سمجھنا، یہ گھر کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین سے جا رہے ہیں، بریلی کی سرحد میں آئے اٹھ گئے، بریلی کی سرحد میں آئے اٹھ گئے۔ پوچھا لوگوں نے آپ کیوں اٹھ گئے؟ کہا میں نے اپنی فراست سے دیکھا، علم باطن سے دیکھا کہ اپنی خانقاہ میں امام احمد رضا میرے لیے کھڑے ہو گئے، امام احمد رضا میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے جب وہ ایک آل رسول کی تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں نائب رسول کی تعظیم؟ دوستوں اور بزرگوں بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ پیارا قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی کے خواب میں حضور آئے اور کہا کہ میں احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، جس کا تمام عالمین انتظار کرے وہ محمد الرسول اللہ، وہ جس کا انتظار کرے کیا مقام ہوگا، کیا قبولیت کا مقام ہے، کیا قبولیت کا مقام ہے۔ آخری بات ہے، یاد رکھیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی جانب سے ایک بات کہوں، جو آل رسول کا وفادار نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہو سکتا۔ واخر دعوانا سبحان اللہ۔